میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا اپنے والدین کے ساتھ، بہت خوش و خرم تھا۔ ہماری فیملی کھاتی پیتی تھی، میری اچھی جاب تھی اور میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بار میری نظر ایک ڈی پی پر پڑی جو کسی لڑکی کی تھی۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا، وہ اتنی حسین تھی۔ میں نے تعریف بھی کر دی اور یوں کرتے کرتے ہماری بات میسنجر تک پہنچ گئی۔ بات کرتے کرتے ہم نے محبت کی دہلیز پر قدم رکھا اور چڑھتے گئے۔ صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، بلکہ اس کے لیے تو محبت کا لفظ چھوٹا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ لیکن کچھ فتووں کے مطابق ہمارا نکاح جائز تھا۔ وہ میں نے کر لیا، لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر ہر بار شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر مرد وفا کر بھی لے، کون ہے جو اسے اس کی وفا کا صلہ دے سکے؟ آج جب میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنا صرف ایک ہی قصور نظر آتا ہے، اور وہ محبت تھی جو میں نے اس سے کی تھی اور بے تحاشا کی تھی۔ اکثر امیری غریبی محبت کے دیوانے بن جاتی ہیں، یا پھر ذات، برادری، رواج، لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے درمیان امیری غریبی نہیں تھی، خاندانی کوئی بھی اختلاف، نہ ہی میرے والدین کی طرف سے ہمارے ہاں پسند کی شادی کی اجازت بآسانی مل جاتی تھی۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن اگر سوچا جائے تو ناممکن سی بات تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میری دوستی ایک لڑکی سے فیس بک پر ہوئی۔ ایک لڑکی کی تصویر پر بڑی، جسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت حسین تھی، بالکل جاپانی گڑیا۔ میں نے اس کی کامنٹ میں اس کی تعریف کی تو اس نے تھینکس کا رپلائی دیا۔ میں اس کی تصویروں کی تعریف کرتا تھا، وہ واقعی تعریف کے قابل تھی۔ پھر میں اسے میسنجر پہ بات کرنے لگا، اس لیے بہت جلد دوستی بھی ہو گئی۔ پھر بات کا سلسلہ ایسا شروع ہوا تھا کہ بڑھتے بڑھتے فون تک آ پہنچا۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ اپنی تصویر مجھے بھیجتی تھی، سادگی میں بھی بھیجتی تھی۔ وہ ہر روپ میں حسن کا پیکر تھی، لیکن وہ یہاں کی رہائشی نہیں تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھی، اس لیے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ دیکھنے میں بس مناسب سا تھا۔ کبھی مجھے یہ بھی حیرت ہوتی کہ میں اسے کیوں پسند ہوں، کیونکہ اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی تعریف کرتی تھی، کہتی تھی تم بہت اچھے انسان ہو، عام مردوں جیسے نہیں ہو، بیہودہ باتیں نہیں کرتے۔ میں شاید عام سا ہی تھا، لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو کر میں عام سا مرد تو نہیں رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت تھی، ہاں شاید مجھے اس سے محبت ہی تھی، لیکن جو وہ مجھ سے کرتی تھی، محبت چھوٹا لفظ ہے۔ وہ لڑکی مجھ سے عشق کر بیٹھی۔ اب اس کا چہرہ ہر وقت میرے سامنے رہنے لگا تھا، لیکن کبھی بڑی عجیب سی باتیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، میں سمجھ بھی نہیں پاتا۔ وہ کہتی ہے وہ مجھ سے جدا ہونے سے ڈر لگتا ہے، لیکن کبھی کہتی مجھے میں تمہیں دیکھتی ہوں، اگر میں ایسی نہ ہوئی کہ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں اسے کہتا کہ میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میری بات پر چپ سی ہو جاتی تھی، تبھی کہتی میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو گئی تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ لیکن میں یہ کہہ دیتا کہ تمہیں پھر میری محبت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تو محبت۔ میں جب بھی اس سے بات پوچھنے پر اصرار کرتا کہ مجھ سے کیا چھپاتی ہے تو وہ ٹال جاتی، تم مجھ سے بات چیت مت چھوڑنا۔ نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں اسے جی جان سے چاہتا ہوں، میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرے گھر والوں کو پسند آ گئی، اس لیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے عظمت سے اپنی والدہ کی بات بھی کروائی، لیکن جب میں نے عظمت سے کہا کہ میں اس کے گھر اپنا رشتہ لانا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا۔ اس بات پر گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے کہا عظمت، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں سے صرف جی بہلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، مجھے تمہیں اپنانا ہے، تم منع کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ایک نہ سنی اور اسے کہہ دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے میرا ذکر کرتے ہیں۔ پھر میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ لاہور میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ عظمت نے اپنے دوست کی حیثیت سے اپنے گھر والوں سے میرا تعارف کروایا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا، چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات موجود تھے۔ اس کے والدین کی عادت بہت اچھی تھی۔ چائے دے کر عظمت جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔
وہ ایسی ہی خوبصورت اور حسین جیسی کہ تصویروں میں دکھتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں شرم سے جھکا لیں۔ میری والدہ نے بھی اسے آگے بڑھ کر پیار کیا۔ والدہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم بھی اپنے گھر میں اچھا کھاتے پیتے تھے، کوئی کم سے زیادہ امیر تھے۔ والد نے کہا عظمت نے ہی یہ بتایا کہ جب میرے گھر والوں نے مجھے عظمت کا رشتہ مانگا تو اس کے والدین کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تو عظمت نے اپنی نظریں جھکا لیں اور مجھے بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ شاید ہماری مالی حیثیت ان لوگوں کی حیثیت سے کم ہے، شاید اس لیے وہ میرے رشتے پر انکار کر دیں گی۔ میں عظمت جتنا خوبصورت بھی نہیں تھا۔ انہوں نے عظمت سے کہا کہ تم اوپر جاؤ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عظمت خواجہ سرا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت بری حالت میری تھی۔ میرے والدین کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ اب میرے والدین مجھے بری طرح گھور رہے تھے۔ فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میں تو یوں تھا کہ میرے وجود سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ مجھے عظمت نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، اس نے کیوں مجھ سے سچ چھپایا تھا؟ میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لیے ان کے گھر سے نکل گئے۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی تم نے اپنے لیے پسند کی تھی جو خواجہ سرا ہے۔ میں نے کیا جواب دیتا؟ لڑکی جیسی تھی اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ میں بھی دیوانوں کی طرح چاہ رہا تھا وہ لڑکی نہیں تھی، کس حیثیت سے دو چار تھا۔ کراچی واپس آ کر میں نے عصمت کو اپنی فیس بک سے کینسل کر دیا۔ اس کی ساری تصاویر جو میرے پاس سیو تھیں میں نے وہ سب ڈیلیٹ کر دی۔ اس کی ایک ایک تصویر کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے میرے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ میں رو رہا تھا ایک مرد ہوتے ہوئے۔ میں ضبط کرنے کا متحمل نہیں تھا کیونکہ میں نے کوئی دل لگی نہیں کی تھی۔ سچی محبت کی تھی، وہ غریب بھی ہوتی تھی تو بھی میں اپنے گھر والوں کو اس کے لیے راضی کر لیتا۔ وہ لڑکی نہیں تھی، ایک ناقابل فہم سی بات تھی۔ میں جانتا تھا اب یہ ناممکن تھا، اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بھول جاؤں۔ میرے اختیار میں نہیں۔ میں پوری رات سو نہیں پاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے عظمت مجھے پکار رہی ہے، میرے لیے رو رہی ہے۔ میں بالکل چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ مجھے روز عظمت کی باتیں یاد آنے لگتی تھیں۔ تبھی اس کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگتا۔ ایک بار میسنجر پر عظمت کا میسج آیا جسے پڑھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ میں روتے ہوئے اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھا کیونکہ عظمت نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی۔ اب میں بے چین سا تھا کہ نہ جانے یہ سفر کب ختم ہوگا، کب میں لاہور عظمت کے پاس پہنچوں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ تو میں لاہور میں اس کے ہاسپٹل پہنچا۔ عظمت کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس ICU میں چلا گیا۔ وہ خطرے سے باہر تھی لیکن بے ہوش تھی۔ میں نے اسے پکارا تو اس کی آنکھوں کی پتیاں حرکت کرنے لگیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا اپنی آنکھیں کھولو عظمت، میں تمہارے پاس آ گیا۔ اس آنکھوں سے پہلے آنسو بہنے لگے، پھر اس نے میری طرف آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اس لیے انجان رکھا تھا کہ میں ڈر گئی تھی کہ سچ جان کر تم کہیں مجھے چھوڑ نہ دو۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ سچ جان کر جب تم نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تو مجھ سے یہ بات صحیح نہیں گئی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ عظمت مجھ سے نہیں کہنے لگی کہ میں بس اس سے رابطے میں رہوں۔ بے شک میں اس سے شادی نہ کروں۔ وہ مجھ سے شادی کی خواہش مند نہیں تھی، بس محبت کی طلبگار تھی۔ لیکن میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اس خواجہ سرا عظمت سے نکاح کر لیا کیونکہ ایک بار میں نے یہ فتویٰ سنا تھا کہ نکاح ضیاء الحق نقشبندی کے مطابق 50 سے زائد مفتیان نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا خواجہ سرا جس میں جسمانی طور پر مردانہ علامات پائی جاتی ہوں ان کا ایسے خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے جس سے زنانہ علامات موجود ہوں۔ فتوے کے مطابق واضح علامات والے خواجہ سراؤں میں سے مرد اور عورت بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس روز سے میرا اس سے نکاح جائز تھا اور اسے کراچی لے گیا۔ لیکن جب اپنے گھر پہ قدم رکھا تو ایک طوفان سا برپا ہو چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے کہا یہ نکاح جائز نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے نہ تو ہماری عزت کا۔ میں نے کہا یہ میری زندگی ہے، اس لیے مجھے یہ میرے مطابق گزارنے دیں۔ لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس نوکری تو تھی لیکن رہائش نہیں تھی اور اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک الگ رہائش کا انتظام کر سکتا۔ عظمت مجھے اپنے گھر لے گئی۔ کہنے لگی جب تک تم نوکری نہیں ڈھونڈ لیتے تم وہ ہمارے گھر پر رہ لو۔ فی الحال تو یہ میری بھی مجبوری تھی کہ میں اس کے گھر پر رہتا۔ اس کے گھر والوں نے کہ اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رات کو جب میں عظمت کے قریب آنے لگا تو وہ مجھ سے بری طرح سے گھبرانے لگی۔ اس پر اس کا خوف طاری ہونے لگا کہ مجھے اس سے دور ہونا پڑا۔
لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بری طرح سے کپکپا رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے بری طرح سے جھٹک دیا، کہنے لگی تم مجھ سے دور رہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میں نے اسے کہا کہ اگر وہ وقت چاہتی ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں بیڈ پر ایک جانب سو گیا، لیکن رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرا بستر خالی تھا۔ عظمت وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ جب میں سیڑھیاں نیچے اترا تو نیچے بھی خاموشی تھی، سب سو رہے تھے، کچن بھی خالی تھا۔ مجھے یہ بات حیران کر رہی تھی کہ عصمت کہاں گئی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ پوری رات میرے کمرے میں نہیں آئی۔ صبح جب میں ناشتے کی ٹیبل پر گیا تو وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے جب اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی تو میری بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگی کہیں نہیں، میں تو دوسرے کمرے میں تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں اس کی ساری حقیقت سے واقف تھا پھر وہ مجھ سے کیوں کترا رہی تھی؟ لیکن یہ سلسلہ ایک رات کا نہیں تھا۔ وہ روز ہی مجھے خود کے قریب نہیں آنے دیتی تھی اور رات کو میرے کمرے سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس کی حرکتیں میرے لیے مشکوک سی ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے خود کو جگائے رکھا۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی کچھ ہی دیر بعد میں بھی نکل گیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، ویسا خواجہ سرا لگ رہی تھی جیسے شادیوں میں ناچنے گانے والے ہوتے ہیں۔ اس کا پورا انداز بھی ویسا ہی تھا۔ میں اسے دیکھ کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو ایک قریبی شادی ہال میں چلی گئی۔ اس کے بعد جو ہوا میری آنکھیں اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اس کی آواز بدل کر مردانہ جیسی ہو گئی تھی۔ لوگ اس پر پیسے لٹا رہے تھے۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک الگ روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ میں وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت، میں کیسے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی۔ وہ فجر سے پہلے واپس لوٹی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ میں اپنے کمرے سے بڑے غصے سے باہر نکلا۔ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا تم پوری رات تو ان کاموں میں گزارتی ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے غصے سے کہا مجھے جواب دو، تو وہ رونے لگی کہ میں نے تم سے اس لیے کہا تھا مجھ سے شادی نہ کرو۔ میں رات کو خود کو روک نہیں پاتی۔ مجھے ناچنا اچھا لگتا ہے۔ میں بے شک عورت کی طرح سے دکھتی ہوں، لیکن میرے اندر کچھ اور طلب ہے۔ نہ میں تمہیں اولاد دے سکتی ہوں، نہ ہی ازدواجی خوشی۔ مجھے تمہارے وجود کی چاہت نہیں ہے، بس تمہیں چاہتی ہوں، لیکن یہ کام بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ذرا سی پرواہ ہے؟ میں نے تمہارے لیے اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میری خاطر یہ بیہودہ ناچ گانا نہیں چھوڑ سکتی؟ کہنے لگی میں یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا عصمت تم نے بھی تو مجھ سے محبت کی ہے، کیا میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ دیکھو میں تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم کیا ہو یہ میں جانتا ہوں، لیکن دنیا کو اس بات سے انجان رکھنا چاہتا ہوں۔ تم ایک عام عورت کی طرح سے میرے ساتھ زندگی گزارو۔ پھر اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میں یہ کام کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، کہتے ہوئے مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے چھوڑ دو۔ اس نے مجھے ایک نظر تڑپ کر دیکھا تھا۔ مجھے لگا شاید اب وہ میری بات مان جائے گی، لیکن نہیں، وہ کچھ نہ بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میرے والدین نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے جس سے شادی کی ہے وہ لوگوں کی شادیوں میں جب بے اختیار ناچا کرے گی تب تمہیں پتہ چلے گا تمہاری عزت کا جنازہ کیسے نکالتی ہے۔ میں نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ میں دل میں شکستہ وہاں ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے اپنا بیگ میں کپڑے ڈالے اور خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ واپس کراچی جا کر میں اپنے والدین سے معافی مانگ لی اور پھر ان کی مرضی سے جہاں انہوں نے کہا میں نے شادی بھی کر لی۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت تو نہیں ہوئی، لیکن زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن آج جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ حیران کن تھا۔ میری شادی کو 4 سال بیت گئے تھے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ میری بیوی نے کہا کہ میں داتا صاحب کے دربار چلا جاؤں، وہاں جا کر منت مانگ لوں۔ وہ میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں لاہور جا کر منت پوری کر دوں، اس لیے میں منت پوری کرنے لاہور چلا آیا۔ میں داتا صاحب کے دربار میں ابھی لنگر بانٹ ہی رہا تھا جو مجھے دھمال کرتی ایک لڑکی پر میری نظر پڑی۔ سفید لباس پہنے میں نے اسے دیکھا تو میری ہاتھ سے چاول کی پلیٹ گر گئی۔ وہ عظمت تھی، میں اپنے قدم روک نہیں پایا تھا۔ میں اس کے قریب جانے لگا تو میرا ہاتھ ایک شخص نے پکڑ لیا، کہنے لگا تجھے نظر آتا ہے وہ کسی اور دنیا میں ہے، اس وقت چلا جا یہاں سے، واپس اللہ کے لوگوں کو مت چھیڑا کر۔
کئی سالوں سے یہ خواجہ سرا یہاں رہتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، جسے دعا دے وہ بے مراد نہیں لوٹتا، اور جسے بد دعا دے دے اسے بربادی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت اگر اس نے تجھے بد دعا دے دی تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ میں واپس اپنے ہوٹل کے روم میں آ گیا اور سوچ رہا تھا کہ وہ تو شادیوں میں ناچا کرتی تھی اور آج دربار میں بہت حیران پریشان تھا۔ میرے اندر بہت سے سوالات تھے، مجھے عصمت سے بہت کچھ پوچھنا تھا، اس لیے میں اگلے روز دربار پہنچ گیا۔ اس کے پاس لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ عشق صرف اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، نہ ختم ہو جانے والا حق اللہ کی ذات ہے۔ لوگ اسے دعا کی درخواست کر رہے تھے، وہ کہتی جا تجھے اللہ بامراد کر دے۔ وہ عورت اٹھ کر گئی، میں بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، ایک درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں کھولتی بھی تو آسمانوں میں دیکھتی۔ جب میری باری آئی تب بھی وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بے اولاد ہوں، کہنے لگی اللہ تمہیں بامراد کرے۔ میں اسے دیکھ کر بے اختیار سا ہو گیا تھا، میں نے اسے پکارا، عصمت نے پہلی بار آنکھیں بے ساختہ ہو رہی تھی، آسمانوں کے بجائے مجھ پر اٹھی تھی۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا، بے خبر کہ میں کہاں ہوں۔ پھر ایک چیز مشترکہ تھی، وہ تھی ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ پھر عصمت نے آنکھیں بند کر لی، کہنے لگی یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے میرے سوالوں کے جواب دو، اگر تم کئی سالوں سے یہاں آ رہی تھی، تمہارا تعلق یہاں سے تھا، تو پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ کہنے لگی جب میں نے اس سے شادی کی تھی اور میرے گھر والوں نے ہم دونوں کو نکال دیا تھا تو میری والدہ کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا بیٹا انہیں لوٹا دوں۔ انہوں نے کہا تم خواجہ سرا ہو اور اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، بس اللہ کے لیے ہی مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تمہاری ماں نے اللہ کے واسطے سے تجھے مانگا، اگر میں تجھے واپس نہ بھیجتی تو اللہ کو کیا شکل دکھاتی؟ میں نے اللہ کے لیے تجھے چھوڑ دیا۔ مجھے بھیجنے کے لیے عصمت نے ڈرامہ رچایا تھا، تمہاری ماں نے اللہ کے لیے تمہیں مانگا تھا، مجھ سے انکار نہیں ہوا، اس لیے میرے سونے رب نے مجھے وہ کچھ دے دیا کہ مجھے اب کسی مادی چیز کی خواہش ہی۔ اب وہ نماز کی پابند تھی، جس کے لیے دعا کرتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی۔ میری غلطی پتہ کیا تھی؟ میں تجھ سے عشق کر بیٹھی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق پر اللہ کا حق ہے۔ میری زندگی اسی کی دی ہوئی تھی جو میں نے تیرے لیے ختم کرنی چاہی، بس شاید یہی بات میرے رب کو پسند نہیں آئی۔ میں نے تیرے عشق کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی اور اس نے میرا دامن بھر دیا۔ مجھے اب کسی شے کی خواہش نہیں ہوتی تو وہ مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے اس نے عزت بھی دے دی اور مرتبہ بھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرہ خواجہ سرا کو کبھی عزت سے نہیں اپناتا، اسے تفریح کا سامان ہی سمجھتا ہے، لیکن وہ سونا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس نے ہم جیسوں کو عزت اور مرتبہ دے دیتا ہے۔ اسے جو مل چکا تھا وہ واقعی سب کچھ تھا۔ مجھے اپنی والدہ پر افسوس ہونے لگا جنہوں نے عصمت کے ساتھ یہ سب کیا۔ میری اولاد دیکھے بنا ہی دنیا سے چلی گئیں۔ میری موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی، میری بیوی کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ اسے ابھی ڈاکٹر نے اولاد ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں عصمت کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ کبھی کبھار ہم اس بات کو جان ہی نہیں پاتے، ہم آنکھوں دیکھے پر یقین کر لیتے ہیں، وہ وقت اعتبار کا ہوتا ہے۔ محبت میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی اور نہ ہی سوال کی، لیکن انسان کلی محبت جتنی بھی شدید ہو، کہیں اگر وہ ذرا سا ڈگمگایا تو وہ بہت کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن ایسا وقت اللہ کسی پر نہ لائے، بے بسی کا، مجبوری کا۔